نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمطيعين والنار للملحدين والعاصين والكافرين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير لطفه وأشرف بريته مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم نے بنی ہوئے آدم کو صاحب عزت بنایا. ہم نے اس کے لیے خشکی اور تری آنے جانے کا انتظام کیا اور ہم نے اپنے طیب و طاہر رزق سے انسان کو روزی عطا کی اور ہم نے ہی انسان کو مقام عطا کیا جو عطا کرنے کا حق تھا. بزرگان محترم، اس آیت کریمہ کے ذیل میں اسلام اور احترام انسانیت موضوع کے تحت ہماری گفتگو چل رہی ہے اور یہ آج اس سلسلے کی نئی کڑی ہے. کچھ آپ کے سامنے آرائز پیش کیے گئے کہ اسلام نے انسان کو کیا مقام عطا کیا ہے. فضیلتیں دو طرح کی ہیں. ایک فضیلت کو کہا جاتا ہے وحبی اور
دوسری فضیلت کو کہا جاتا ہے کسبی۔ وہبی فضیلت وہ ہے کہ جو خداوند عالم عطا کرتا ہے، انسان کے اعمال اس میں دخل انداز نہیں ہیں۔ انسان کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا، اچھے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے تو خداوند عالم سب کو وہ کرامتیں، وہ نعمتیں، وہ فضیلتیں عطا ہوتی ہیں، ان کو کہتے ہیں وہبی۔ اور جو کسبی ہیں یا اکتسابی ہیں وہ فضیلتیں ہیں کہ جو انسان اپنے کام کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنی رفتار کے ذریعے سے، اپنی گفتار کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ پہلے انسان ایک کام انجام دیتا ہے، اس کے بعد اس کو فضیلتیں عطا ہوتی ہیں، اور جو خدا کی طرف سے وہبی ہیں وہ پہلے عطا ہو جاتی ہیں، اس کے بعد کام انسان انجام دیتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں دونوں طرح کی فضیلتوں کا ذکر ہوا ہے۔ وہ فضیلتیں بھی جو خداوند عالم نے ہر انسان کو عطا کی ہے، اور وہ فضیلتیں بھی کہ جو انسان اپنے اعمال کے ذریعے سے خداوند عالم سے حاصل کرتا ہے۔ بزرگان محترم، آیت میں صریحی طور پر اعلان ہوا کہ ہم نے بنی نوع انسان کو، ہم نے آدم کی اولاد کو، ہم نے آدم کی نسل کو صاحب کرامت بنایا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیں مقدمہ نہیں ہے، یہیں سے ہماری انشاءاللہ گفتگو شروع ہو رہی ہے، اور اگر آپ نے توجہ کی تو انشاءاللہ کافی محظوظ ہوں گے۔ ہر انسان کو اس نے صاحب عزت بنایا، صاحب کرامت بنایا۔ اس میں نہ نسل ملاک ہے، نہ قوم ملاک ہے، نہ زبان ملاک ہے۔ کوئی بھی انسان ہو، خداوند عالم نے اس کو صاحب عزت بنایا ہے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے، ہمارے طبقات ہیں کہ جن میں مختلف چیزوں کے اعتبار سے رتبہ بندی کی جاتی ہے، طبقہ بندی کی جاتی ہے۔ کہیں پر قوموں کے اعتبار سے یہ قومیں بلند ہیں، یہ قومیں پست ہیں۔ کہیں پر کام کے اعتبار سے جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا مرتبہ بلند ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں ان کا مرتبہ پست ہے۔ ایسے ہوتا ہے نا؟ لیکن خدا کے یہاں ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدا نے صاحب عزت سب کو بنایا ہے، ایک عظیم مقام سب کو دیا ہے، بس کبھی کبھی انسان اس کو اپنے افعال اور اپنے کردار کے ذریعے سے ضائع کر دیتا ہے، اس فضیلت کو اپنے ہاتھوں سے گنوا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، معمولاً ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر جوان پوچھتے ہیں کہ دولت کے حوالے سے اسلام کی نظر کیا ہے؟ دولت کمانا، مال کمانا، تو اسلام کی نظر کیا ہے دولت کے حوالے سے؟ کبھی اس موضوع پر آپ نے سوچنے کی کوشش کی اسلام کیا کہتا ہے؟ کتنا کماؤ، کماؤ یا مت کماؤ؟ اگر کما رہے ہو تو اس کے کچھ حدود ہیں، کچھ کہتا ہے اسلام؟ اسلام جو اتنا جامع نظام ہے کہ جس نے انسان کی زندگی کے کسی گوشے کو دھشنا نہیں چھوڑا، ہر حکم بیان کیا ہے، تو کیا دولت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ دولت کمانا، مال کمانا اسلام کی نظر میں کیسا ہے؟ ہر انسان اپنے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں صاحب مال جو ہے وہ میل ہے، انسان کے ہاتھ کا میل ہے، اور مال جو ہے وہ چونکہ دنیا سے اس کا تعلق ہے، اس لیے دنیا یعنی پست چیز، تو مال بہت بری چیز ہے، مال نہیں کمانا چاہیے، دولت نہیں کمانی چاہیے، صرف اتنا کماؤ کہ جو تمہاری زندگی گزر سکے، اس لیے کہ جتنا تم مال میں الجھو گے اتنے ہی تم دین سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، اسلام سے دور ہوتے چلے جاؤ گے، انسانیت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے۔ اکثر یہ گفتگو سننے میں آتی ہے نا، لیکن عزیزو یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو اسلام سے بہت دور ہیں۔ اسلام نے ایسا نہیں کہا کہ تم مال مت کماؤ، تم دولت مت کماؤ، اسلام کی نظر کچھ اور ہے۔ اسلام نے تو کہا کہ اس کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ہم نے بنائی ہیں، غور کیجیے گا، اس کائنات میں جتنی بھی ہماری نعمتیں ہیں وہ تمام تمہارے لیے ہیں،
तमाम मोमिनीन के लिए खुदा ने बनाई है। वो तो चूंकि दूसरे भी मौजूद हैं तो वो उनसे इस्तेफादा करते हैं, वरना जो इन नेमतों के असलदार हैं तो मोमिनीन हैं। कोई भी अगर नेमत हो तो उसको तुम हासिल करो। सख्खरा लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, इस कायनात में जो कुछ भी है उसको हमने तुम्हारे लिए मुसख्खर किया है। जितनी कोशिश कर सको इतनी कोशिश करो, जितनी मेहनत कर सको इतनी मेहनत करो, और जितनी दौलत कमा सकते हो इतनी दौलत कमाओ। लेकिन एक चीज नजर में रहनी चाहिए कि जब तुम दौलत कमा रहे हो तो तुम उस दौलत के मालिक नहीं हो, उसके अमीन हो। अमीन हो, तुम्हारे पास अपनी मिल्कियत नहीं है, बल्कि तुम्हारे पास खुदा की एक अमानत है। जितनी तुम्हें जरूरत है तुम उतना इस्तेमाल कर सकते हो, जो तुम्हारी जरूरियात जिंदगी है उनका इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हिसाब में रहकर, लिमिट में रहकर, कदरों में रहकर, ठीक है, उसको इस्तेमाल कर सकते हो, फजूल खर्ची नहीं कर सकते। तो तुम्हारे पास अमानत है, जितना कमा सकते हो कमाओ। जब हम तुम्हें दौलत अता करें तो हमारा शुक्रिया अदा करके दौलत ले लो, और जब हम तुमसे मांगे और तुमसे कहें तो तुम उसको वापस पलटा लो, इसलिए कि तुम्हारी मिल्कियत नहीं है बल्कि ये तुम्हारे पास एक अमानत है। इस्लाम ने कहा कि हमने पूरी कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया। इस कायनात में जो कुछ भी है वो तुम्हारे लिए है। तुम्हें बेहतरीन जिंदगी गुजारनी चाहिए। इस्लाम कभी ये नहीं कहता कि तुम बोसीदा जिंदगी गुजारो, तुम फक्र फाके की जिंदगी गुजारो, कभी नहीं कहता इस्लाम। बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि तुम्हें एक आलीशान जिंदगी गुजारनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि जिसको दूसरे देखे तो देखते रह जाए। अल्लाहू अकबर। चूंकि मौजूद हमारा ये है कि इंसानियत के बारे में, इंसान के बारे में इस्लाम क्या कहता है, तो आज इसी को वाज़ेह करना है हमारे हुजूर की सुन्नत से और अहले बैत की सीरत से कि उन्होंने हमें क्या सिखाया है, दौलत हमें कितनी कमानी है। और बहुत से नजरिया हमारे सामने इस तरीके के आते हैं, जब हम दौलत के हवाले से, माल के हवाले से गुफ्तगू करते हैं तो अगर अहले बैत की सीरत भी बयान करते हैं तो वही गोशे बयान करते हैं कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फाकों की जिंदगी गुजार रहे हैं, सूखे टुकड़े खा रहे हैं, जो की रोटियां खा रहे हैं, और हमसे कहा जाता है कि तुम भी उन्हीं की इत्तबा करो। अजीजों, अगर आपने मेरा साथ दिया और इंशाअल्लाह वहां तक मुतवज्जे रहे तो फिर आपके लिए वाज़ेह होगा कि इस्लाम का नजरिया क्या है। इस्लाम कभी नहीं कहता कि तुम बोसीदा जिंदगी गुजारो, कभी तुम गुर्बत की जिंदगी गुजारो, बल्कि इस्लाम तो ये कहता है कि तुम शाहों की जिंदगी गुजारो, तुम शहजादों की जिंदगी गुजारो। जितना कमा सकते हो कमाओ, जायज तरीके से कमाओ और जायज तरीके से उसको खर्च करो। तुम्हारा मकान ऐसा होना चाहिए कि आलीशान मकान हो, तुम्हारी गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि आलीशान गाड़ी हो, तुम्हारे लिबास ऐसे होने चाहिए कि बेहतरीन लिबास हो। रसूल की एक हदीस है कि तुम्हारी सवारी का घोड़ा ऐसा होना चाहिए कि वो जिस रास्ते से गुजर जाए तो हासिलों की नजरें जमीन पर लौटती रह जाएं। क्या मतलब इसका? वो जमाना तो घोड़े का, लेकिन आज तो घोड़ा नहीं है, आज गाड़ी है। रसूल कहना ये चाहते हैं कि तुम्हारे पास गाड़ी ऐसी होनी चाहिए कि जो अगर निकल जाए तो हासिलों की नजरें जमीन पर लौटती रह जाएं। अजीजों, इस्लाम कभी ये नहीं चाहता कि तुम अफलास में जिंदगी गुजारो, तुम गुर्बत में जिंदगी गुजारो, बेहतरीन जिंदगी गुजारो। लेकिन बेहतरीन जिंदगी गुजारे कैसे? बेहतरीन गाड़ियां मिले कैसे? बेहतरीन मकान मिले कैसे? फ्री तो कहीं मिलती नहीं है गाड़ियां, उसके लिए पैसे की जरूरत होती है। और पैसा कैसे आएगा? उसके लिए इल्म और हुनर जरूरी है। जब तक इल्म नहीं होगा दौलत नहीं आएगी, जब तक हुनर नहीं होगा दौलत नहीं आएगी। और इल्म और हुनर इसी तरह हासिल नहीं होता, बल्कि उसके लिए कोशिशें करनी होती है, उसके लिए मेहनतें करनी होती है। तो ये एक सिलसिला है कि इतनी मेहनतें करो ताकि बेहतरीन इल्म हासिल करो, बेहतरीन हुनर हासिल करो। और जब इल्म हासिल कर लिया तो उसको इस्तेमाल करो, गफलतें मत बरतो, कोताही मत करो, ज्यादा से ज्यादा दौलत हासिल करो। और बेहतरीन मकान हो, बेहतरीन गाड़ी हो, लेकिन जायज तरीके से, जो तरीका हमने बताया है। अल्लाह अकबर। अजीजों, रसूल की हदीस है ना जो मैंने भी आपके सामने पढ़ी कि ऐसी गाड़ी होनी चाहिए कि जो हाथ से देखे तो देखते रह जाए कि भाई इसके पास ये गाड़ी कहां से आई है। अल्लाह अकबर। लेकिन जायज तरीके से ये सब होना चाहिए। एक आबरूमंद जिंदगी होनी चाहिए, दौलतमंद जिंदगी होनी चाहिए। इसलिए कि जो भूखे होते हैं उनकी कोई जिंदगी नहीं होती, भूखी कौमों का कोई नजरिया नहीं होता, भूखी कौमों का कोई मुस्तकबिल नहीं होता, भूखी कौमों के पास दीन और ईमान नहीं होता। जो भूखी कौमें होती हैं न जाने कब इमाम बाड़ों को बेच दें, जो भूखी कौमें होती हैं न जाने कब मस्जिदों को बेच दें, जो भूखी कौमें होती हैं न जाने कब खाने काबा को बेच दें, और जिनके पास कुछ नहीं होता न जाने कब मस्जिद नबवी
इंसानियत के आलम इंसानियत में जब भी कोई मुश्किल पेश आई है या जब भी कहीं फसाद हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा सबब जो है वो इंसान की गुर्बत होती है, इंसान का अफलास होता है, इंसान की जरूरत होती है। इसीलिए हमसे कहा गया कि ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाओ ताकि बेहतरीन जिंदगी गुजरे। और अजीजों, इस तरीके की जिंदगी गुजारो कि तुम्हारा लिबास ऐसा होना चाहिए, बेहतरीन लिबास, वेल ड्रेस। जहां पहुंचो, रसूल ने जुमला इस्तेमाल किया है कि अगर मुसलमान किसी गैर की महफिल में भी जाता है तो इस तरीके से बनकर जाता है कि सबकी नजरें उसके ऊपर टिक कर रह जाती हैं। लिबास हो तो ऐसा लिबास हो कि बेहतरीन लिबास, शक्ल सूरत, बेहतरीन शक्ल सूरत। अगर बेहतरीन शक्ल सूरत को कोई बना नहीं सकता, खुदा ने बनाई है, लेकिन कम से कम इसको संवार के तो रख सकते हो। तो रसूल ने ये कहा, साहिबान अदब के लिए एक जुमला कह दूं कि अगर गैरों की बज़्म में जा रहे हो, अगर गैरों की महफिल में जा रहे हो तो इस तरीके से बनकर जाओ कि सबकी नजरें तुम पर टिके। क्या मतलब? एक जुमला सुनिए, यानी गैर जैसे हसीन रुखसार पर तिल, जैसे हसीन रुखसार पर तिल, ऐसे ही गैरों की बज़्म में मुस्लिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। तिल पर नजर टिकती है ना, तो मुसलमान ऐसा हो कि लिबास उसने ऐसा पहना हुआ हो कि बेहतरीन लिबास हो, उसकी शान और शौकत देखकर दूसरे उससे मरूब हो जाएं। ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिंदगी ऐसी हो कि जिसको देखो मुंह में पानी आ जाए, देखते ही रह जाओ। इस्लाम ने कभी ऐसी जिंदगी की तालीम नहीं दी। इस्लाम ने कहा बेहतरीन लिबास पहनो, अच्छा लिबास, बाल कंट्रोल में, खुशबू लगी हुई, आंखों में सुरमा, ऐसा महसूस हो कि जैसे हूरों का शहजादा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि जहन्नम की हूरें देखें और कहें कि ये तो हमारे मतलब का है। तो हूरों का शहजादा बन के निकलो। इस्लाम की तालीम में बेहतरीन लिबास होना चाहिए, बहुत अच्छे कपड़े, बेहतरीन। लेकिन ये सब कहां से आएगा? ये वही तभी आएगा ना जब इंसान के पास पैसा होगा। और पैसा कहां से होगा? जब इंसान मेहनत करेगा, जब इंसान कोशिश करेगा। अजीजों, इस्लाम ने किसी काम को बुरा नहीं कहा, किसी भी काम को, जायज काम, हराम काम नहीं। हराम काम बहुत से हैं, वो आपको अहकाम में मिलेंगे, वो आपको फिक्र में मिलेंगे। अगर मैं यहाँ बयान करने के लिए बैठ जाऊं तो ये असल मुताबिक रह जाएंगे। अजीजों, काम कोई भी हो, देखिए यूरोप में आजकल एक उन्वान बहुत ज्यादा आम है। एक मरतबा सवाल करते हुए थोड़ा सा आगे आए तो बात वालों के लिए आसानी होगी, वरना मुझे मुश्किल होती है, मुझे अपनी गुफ्तगू रोकनी पड़ती है। तो एक लफ्ज है जो यूरोप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, ऑनर ऑफ लेबर। क्या मतलब है इसका? यानी जो मजदूर है वो भी बाइकात होता है। असल तो ये जो लफ्ज है, इस तरह के जो आदमी है, ये इस्लाम से उन्होंने चुना है। हम तो दूसरी चीजों के शिकार होते रह गए, लेकिन जो हमारे खजाने थे वो दूसरों ने हासिल कर लिए। इस्लाम ने किसी काम को बुरा नहीं कहा। अगर मजदूर भी है तो मजदूरी को बुरा नहीं कहा। अगर कोई भी जायज काम कर रहा है, एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलात पढ़े, एक मरतबा हुजूर मदीने से बाहर निकले तो एक मजदूर था जो मिट्टी में मजदूरी कर रहा था। तो जब इंसान मिट्टी में काम करता है तो उसके हाथ पैर ताल्लुक हो जाते हैं मिट्टी से। अल्लाह अकबर। गीली मिट्टी में काम कर रहा था, आपने होता है ना, हमारे यहाँ भी होता है, वो काम कर रहा था। बस एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आने के बाद सर झुकाकर सलाम किया। जैसे हुजूर ने उसको देखा तो हुजूर ने कुछ नहीं बढ़ाया, उसने सलाम किया, उसने अपने हाथों को रोका, इसलिए हाथों पर मिट्टी लगी हुई थी। अल्लाह अकबर। एक मरतबा हुजूर ने जब हाथों को बढ़ाया तो उसने कहा हमारे कहते ना हाथ साफ नहीं है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने अपने दोनों हाथ उसके हाथों के नजदीक किए, नजदीक करने के बाद चूमा और सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। अजीजों, रसूल ने एक जुमला कहा कि ये हाथ वो हैं जो अल्लाह को पसंद है। आप बुजुर्गों के हाथ चूमते हैं ना, अभी कोई बुजुर्ग शख्सियत आ जाए यहाँ पर, उलमाए किराम आ जाए तो आप उनके हाथ चूमते हैं, लेकिन रसूल ने एक मजदूर के हाथ चूमे हैं जो मजदूरी कर रहा है। रसूल ने हमें दर्ज दिया कि काम कोई भी बुरा नहीं है, काम कोई भी ऐब नहीं है, तुम काम करो जायज तरीके से। अजीजों, काम कोई भी पस्त नहीं है, इसलिए कि अगर कोई भी काम पस्त होता
اللہ اکبر. کوئی بھی انسان چاہے جتنا پست کام کر رہا ہو لیکن پھر بھی وہ باوقار ہے. اگر وہ انسان وہ پست کام نہ کر رہا ہوتا تو پھر حسینوں کے لباس پر یہ حسین لباس کہاں سے آتے؟ لباس کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک مزدور مزدوری کر رہا ہے. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، ہم کسی کو کم نہیں کہہ سکتے. اسلام نے بہت بڑا مقام دیا ہے اور اسلام کی نظر میں ایک مرتبہ کام کرو. خالی گھر پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، غفلت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کوتاہی کرنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام کے جتنے احکام ہیں ان تمام میں ہمیں یہی درس دیا ہے کہ بہترین زندگی گزارنی ہے. اور بہترین زندگی اس وقت گزرے گی جب انسان محنت کرے گا، جب انسان مشقت کرے گا. آرام سے تو گھر پر کوئی دیکھ نہیں جائے گا. محنت کرنی ہے نا، اور اس کے بعد بہترین زندگی گزارو. جو بھی اپنا اسٹینڈرڈ معین کر سکتے ہو. اسلام کو یہی کہتا کہ بس اتنی تنخواہ میں تمہیں محنت کرنا ہے، اس کے اوپر تمہیں اجازت نہیں. جتنا کر سکتے ہو کرو، جائز طریقے سے جو اسٹینڈرڈ معین کرنا ہے کرو اور اسی کے مطابق تم خرچ کرو. لیکن جب حاصل کرو گے تبھی تو کرو گے نا. تو حاصل کرو، محنت کرو. عزیزو، ایک صحابی رسول کا رسول کی بس میں آیا، ضرورت مند صحابی ہے. سلام کرنے کے بعد رسول کو بیٹھ جاتا ہے. رسول نے کہا خیریت، کیسے آنا ہوا، کیسے تشریف لائے ہیں؟ ایک مرتبہ کہتا ہے حضور ضرورت مند ہوں، کچھ دے دیجیے. ہوتا ہے نا جب ضرورت ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے. بس ایک مرتبہ یہ نگاہ رسالت ہے، اس کی جو بیماری تھی اس پر جا کر رکی. ایک مرتبہ رسول نے کہا اچھا. اصحاب بیٹھے ہوئے تھے بزم میں. حضور نے اپنے اصحاب سے کہا کہ ذرا رسی اور کلہاڑی، آپ کیا شاید تبر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، رسی اور تبر لے کے آؤ. اب صحابہ گئے رسی لینے کے لیے، تبر لینے کے لیے، کلہاڑی لینے کے لیے. اب یہ سوچ رہا ہے کہ آج کو مزہ آئے گا، چونکہ ظاہری زندگی صحیح، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ پوری کائنات ان کے قبضہ اختیار میں ہے. اگر یہ زمین پر ہاتھ مارتے ہیں تو سونے کی ہو جائے، اس میں کوئی حل نہیں ہے. بس اپنے ذہنوں میں پتہ نہیں کیا کیا اس نے پلان بنائے کہ آج تو رسی آ رہی ہے، کلہاڑی آ رہی ہے، نہ جانے سونے کی اینٹیں کٹیں گی اور چاندی کی اینٹیں کٹیں گی اور پتہ نہیں کتنا مجھے ملے گا اور کتنا میں باندھ کر لے جاؤں گا اور میں بھی اور میری نسلیں بھی کیسی زندگی گزاریں گی. بس اس نے یہ باتیں اپنے ذہن میں سوچنا شروع کی. صحابہ میں سے ایک صحابی گئے اور جانے کے بعد رسی اور تبر لے کر اس کو وہاں پر رکھ دیا حضور کے سامنے. اب یہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ وہ موقع کب آئے گا کہ جب اس سے کٹنا شروع ہو جس کے لیے رسول نے ساری چیزیں منگائی ہیں. ایک مرتبہ کچھ دیر کے بعد کہتا ہے حضور یہ علتیں تو آ گئی، علم تو آ گئے، وہ معلوم کہاں ہے جس کے لیے آپ نے یہ چیزیں منگائی ہیں؟ تو ایک مرتبہ رسول نے کہا اچھا سنا ایسا ہے جو تمہارے اندر بیماری ہے نا اس کا علاج یہی رسی اور تبر ہے. اس کو اٹھاؤ، جنگل جاؤ، جس طرح سارے محنت مزدوری کرتے ہیں، لکڑیاں کاٹو اور جو پسینہ تم نے اپنے اندر کب سے بھر رکھا ہے اس پسینے کو نکالو اور سر پر لاد کر ان لکڑیوں کو لاؤ اور ان کو بیچو. بیچنے کے بعد اپنی زندگی گزارو اور اب اس کے ذریعے سے جو تمہیں رزق حاصل ہوگا تو نبی کی بخشی ہوئی روٹیوں سے اس سے کہیں زیادہ عزیز ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو تم کسی سے ہاتھ پھیلا کر انسانیت کے لیے ننگ ہے، انسانیت کے لیے آگ ہے کہ ایک انسان کسی دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ پھیلائے. عزیزوں اگر ہاتھ ہی پھیلانا ہے تو خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ. اگر کچھ مانگنا ہی ہے تو خدا سے مانگو. انسان سے مانگا تو کیا مانگا، اگر انسان سے توقع لگائی تو کیا توقع لگائی. تو حضور نے سمجھایا کہ دیکھو انسانیت سے کبھی کچھ سوال نہ کرنا، اپنی زندگی بہترین طریقے سے گزارو اور محنت کرو تاکہ محنت کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکو اور جب حاصل کرو تو بہترین زندگی گزارو. اسی طریقے سے یہ حضور کی سیرت تھی. ایک مرتبہ غور سے سنیے گا، پیغام ہے اس میں. مولا کائنات کوفے میں تشریف لاتے ہیں. جب آپ کی حکومت ہے، میں تقریباً ہر تقریر میں مولا کائنات کے حوالے سے کچھ بیان کر رہا ہوں، لیکن دوسرے طریقے سے یعنی جو حضور مولا کائنات کی جو اخلاقی سیرت ہے اس کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے. کوفے میں جب تشریف لاتے ہیں تو جب کوئی بڑی شخصیت آتی ہے تو جو چاہنے والے ہوتے ہیں، جو عقیدت مند ہوتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں نا کہ چلیں ان کو کہیں چل کر گھماتے ہیں. مثال کے طور پر میں یہاں کشمیر آیا، ماشاءاللہ آپ پہلے مقام مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. نہ جانے کتنے ہم سے شفا کرتے ہیں. یہ مولانا آپ بھی آتے ہیں تو بس وہی 14 مجلس ہے تو 15 دن واپس. ہم چاہتے ہیں آپ کو گھما کر جائیں، ہم چاہتے ہیں آپ کو گلمرگ لے کر جائیں، ہم چاہتے ہیں مثلا دوسری جگہ. ہوتا ہے نہیں جو سری نگر میں مغل گارڈنس ہے وہ گھمائے جائیں؟ ہوتا ہے نا. ہر انسان چاہتا ہے کہ بھائی یہاں پر جو آیا ہو اگر کوئی بڑا ہے جس سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں تو اس کو گھمائیں. بس ایک مرتبہ جب مولا کائنات کوفے پہنچے ہیں تو وہاں بھی مولا کے بہت چاہنے والے تھے. ایک مرتبہ مولا سے کہا مولا آئیے آپ کو کوفہ گھماتے ہیں.
میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے یہ گھومنا عیب تو ہے نہیں، عیب تو ہے نہیں، قرآن نے خود کہا ہے سیروا فی الارض، تم گھومو، اس لیے کہ گھومنے سے کیا ہوگا، فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، جب گھومو گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ جنہوں نے یہ محل بنائے ہیں، جنہوں نے یہ قصر بنائے ہیں، جنہوں نے یہ باغات بنائے ہیں، وہ آج کہاں پہنچے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے گھومو، تمہارے لیے عبرت کا مقام ہے۔ بس میرے مولا گھومنے کے لیے نکلے، اب کوفہ گھومتے گھومتے سب نے کہا مولا یہاں پر کوئی پارک تو ہے نہیں، کوئی گارڈن تو ہے نہیں یہاں پر جہاں آپ کو گھمائیں، لیکن ایک اچھی جگہ ہے۔ کہا کون سی جگہ؟ کہا چلیے آپ کو مسجد کوفہ گھماتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا چلو بسم اللہ، مسجد کوفہ گھومتے ہیں۔ اب جب میرے مولا مسجد کوفہ میں پہنچتے ہیں تو میرے مولا نے کیا دیکھا کہ مسجد کے ایک گوشے میں کچھ افراد ہیں جو عبادت الہی میں مصروف ہے، جو ذکر الہی میں مصروف ہے، اللہ اللہ تسبیحات چل رہی ہیں، بڑی بڑی تسبیحات، ذکر ہو رہا ہے، نماز پر نماز، سجدے پر سجدہ، عبادت پہ عبادت۔ میرے مولا ان کو دیکھ کر بڑے متاثر ہوئے، ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی یہ تو بتاؤ یہ لوگ کون ہیں، بڑا مشہور بات کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا مولا یہ رجال حق ہیں۔ رجال حق یعنی حق کے افراد، حق کے لوگ۔ میرے مولا نے کہا حق کے افراد؟ علی علیہ السلام نے کہا یہ حق کے افراد ہے؟ کہا کہ ہاں یہ رجال الحق ہیں۔ کہا رجال الحق، علی تو خود حق ہے، علی کو نہیں پتا کہ میری پارٹی کے آدمی ہے۔ بس ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا رجال الحق کیا مطلب ہے اس کا؟ کہا مولا اس کا مطلب ہوتا ہے حق کے افراد۔ کہا کہ ٹرانسلیشن نہیں چاہیے، وہ تو میں بھی سمجھتا ہوں، اتنی مجھے بھی آتی ہے، یہ بتاؤ کہ یہ ہے کون لوگ؟ بس ایک مرتبہ وہ کہتے ہیں مولا ان کا کام یہ ہے کہ یہ صبح سے لے کر شام تک اللہ 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 تسبیح پروردگار کرتے رہتے ہیں، ذکر الہی کرتے رہتے ہیں، اور گریہ و زاری، نعرہ و شبن، اور اسی طرح عبادت، رکوع، سجدے، یہی ان کی زندگی ہے صبح سے لے کر شام تک، اور غروب سے لے کر پھر صبح تک، یہی ان کی پوری زندگی ہے۔ یہ اس گوشے میں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر بس عبادت کرتے رہتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا اچھا بھائی یہ بڑی عبادت کرتے ہیں؟ کہا ہاں۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں میرے مولا کو بڑی تعریف کرنے کے لیے کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے مقصد حیات ہی عبادت بنایا ہے۔ کہا نہیں کہ انسان کو اور جنات کو ہم نے پیدا کیا عبادت کے لیے، علی کو خوش ہو جانا چاہیے تھا، کتنی عبادت کرتے ہیں، تو بہت اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے وظیفہ معین کر دو، کل سے ہمارے یہاں سے ان کو وظیفہ ملے گا۔ لیکن مولا کائنات نے بجائے اس کے کہ وہ وظیفہ معین کراتے ایک سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ یہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ حضرت علی نے پوچھا یہ کھاتے کہاں سے ہیں؟ کہا کہ کھاتے ہوتے نہیں ہیں، یہ بس عبادت کرتے ہیں۔ نہیں، کہا پھر بھی بھائی ضرورت تو ہے، انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کھاتے کہاں سے ہیں؟ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہے جب محلے والے ان کے اوپر رحم کھاتے ہیں تو وہ کچھ دے جاتے ہیں اور یہ کھا لیتے ہیں۔ جب محلے والے رحم کھاتے ہیں تب یہ کچھ کھاتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا اچھا رحم والے یعنی وہ جو محلے والے اکٹھے کرتے ہیں صدقہ وغیرہ وہ دے جاتے ہیں، جو کھا لیتے ہیں۔ کہا کہ اگر کسی وجہ سے محلے والے نہ دیں اور وہ ان کے اوپر رحم نہ کھائیں، یا مثلا کوئی ایسی مشکل ہو جائے کہ مسجد تک نہ پہنچ پائے تو پھر کیا کھاتے ہیں؟ کہا مولا یہ کچھ نہیں کھاتے، ان کا مقام تو بہت بلند ہے، یہ تو عبادت الہی میں لگے رہتے ہیں، انہیں کھانے کی پرواہ نہیں ہوتی، مل گیا تو کھا لیا اور نہیں ملا نہیں کھایا۔ متوجہ ہیں آپ کس کے سامنے بات ہو رہی ہے؟ مولا کائنات کے سامنے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بہتر کوئی اسلام کو سمجھے گا؟ اس سے بہتر کوئی عبادت کے مفہوم کو جانتا ہے؟ نہیں عزیزو، بس جیسے ہی میرے مولا نے یہ سنا ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ کہا مولا آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ کہا نکالو ان سب کو میری مسجد سے باہر کرو۔ کہا مولا کیا مطلب؟ کہا ان کے ہاتھوں میں کدالے دو، ان کے ہاتھوں میں پھاوڑے دو اور ان سے کہو کل سے جا کر محنت اور مزدوری کریں۔ سبحان اللہ، محنت اور مزدوری کریں۔ اللہ اکبر۔ میرے مولا نے کہا جانتے نہیں ہو ان کی حیثیت ان جانوروں کی ہے جو کوفے کے چوراہے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں ورنہ بھوکے رہتے ہیں۔ نکالو اس کو مسجد سے۔ میرے مولا نے کہا میرا سب سے پہلا آرڈر یہ ہے، میرے مولا نے جو کوفے پہنچنے کے بعد سب سے پہلے حکم صادر کیا تھا وہ یہ تھا نکالو ان کو مسجد سے، کدالے دو ان کے ہاتھوں میں، پھاوڑے دو ان کے ہاتھوں میں۔ کدالے پھاوڑے تو سمجھ گئے نا، محنت کریں مزدوری کریں۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر ایک جملہ کہتے ہیں میرا مولا سب کو خطاب کر کے کہ دیکھو تم نے آج تک اسلام کو غلط سمجھا ہے، تم نے آج تک عبادت کے مفہوم کو غلط سمجھا ہے، تم سب جاؤ گے کل سے محنت کرو گے، مزدوری کرو گے، اور جب محنت اور مزدوری کرنے کے بعد، جب خون اور پسینہ بہانے کے بعد، پورے دن محنت کرنے کے بعد جب تم واپس آ کر خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز ادا کرو گے تو خدا اس 2 رکعت نماز کا اجر
تعلیم نہیں دیتا. یہ انسانیت کی شرافت کے خلاف ہے, یہ انسانیت کی مزاج کے خلاف ہے. میرے مولا نے واضح کیا کہ تم عبادت کا مفہوم نہیں سمجھے. اسلام ایک عجیب مکتب ہے. اسلام نے جو عبادت کا تصور پیش کیا ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی. آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی کائنات کے مکاتب فکر ہیں, عیسائیت میں کیا ہوتا ہے, ایک انسان اسٹیچو کے سامنے انسان اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے. ہفتے میں ایک دن وہ اسٹیچو کے سامنے آیا اور آنے کے بعد اس نے سبمٹ کیا. ادھر سے انہوں نے کہا اوکے جاؤ, ہو گئی عبادت, عبادت ہو گئی. اب باہر نکلو, جو چاہو کرو, جو چاہو کھاؤ, جو چاہو پیو, جو چاہو کرو. ہفتے میں ایک دن آ جاؤ, اپنے سارے گناہوں کو معاف کرا دو. یہ ہے عیسائیت میں عبادت کا تصور. اور اگر آپ اپنے ہمارے ہندوستان میں دیکھیں تو ہندو مذہب میں ایک انسان ہے, اگر کوئی بھگوان پر عقیدہ رکھتا ہے تب چونکہ قسمیں ہیں, ہر انسان بھگوان پر عقیدہ نہیں رکھتا, تو جو عقیدہ رکھتا ہے وہ مسجد صلوات پڑھے تو مندر میں آتا ہے. آنے کے بعد مندر کے سامنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑا ہوگا. کیا ہو رہا ہے, کل پوجا ہو رہی ہے. اور پوجا ہونے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے, تھوڑی دیر اس نے پوجا کی اور اس کے بعد جو مندر سے باہر نکلتا ہے تو جو لالا ہوتے ہیں نا, ہمارے یہاں لالا جانتے ہیں, سنا ہے آپ نے, آپ کے تو پتہ نہیں لیکن ہمارے یہاں بڑا مشہور لفظ ہے لالا. تو پھر کیا ہوتا ہے, جب وہ مندر سے باہر نکلا تو وہ جو لالا ہے تو اس کا خالی کام لا, ٹھیک ہے, دیتے رہو. دکان پر بیٹھا ہوا ہے لا. اور اس کے بعد اب یہ چونکہ عبادت کر چکا ہے, پوجا کر چکا ہے, یہ ان کے یہاں عبادت کا تصور ہے. اب اس کے بعد جو بیٹھا ہے دکان پر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ ریٹ کتنا ہے, مارکیٹ سے مہنگا کیوں ہے, 2 روپے کی چیز 10 روپے میں کیوں دے رہے ہو. اب یہ فری ڈیوٹی شاپ ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, یہ کیا کر رہے ہو, کیا نہیں کر رہے ہو, ٹھیک ہے. اللہ اکبر. یہ تھا دوسرے مکاتب کا نظریہ عبادت. لیکن اسلام نے جو نظریہ عبادت پیش کیا, اسلام نے کہا کہ باقی جتنے مکاتب ہیں ان میں عبادت جزو زندگی ہے, جزو زندگی, پارٹ ٹائم. اگر تم نے خالی اتنا سا ٹائم دے دیا تو عبادت ہو گئی. اسلام نے کہا ہمارے یہاں عبادت جزء زندگی نہیں ہے بلکہ کل زندگی ہے, پوری زندگی ہے. پارٹیشن کرنے کا تمہیں حق نہیں ہے. یہ نہیں کہہ سکتے یہ بیوی کا ٹائم, یہ بچوں کا ٹائم, یہ بزنس کا ٹائم, یہ اسکول کا ٹائم اور یہ عبادت کا ٹائم. اس کی آواز میں کچھ مشکل ہوئی کیا, ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو سب تک پہنچ رہی ہے. صلوات پڑھیں کل زندگی. ہم پارٹیشن کے قائل نہیں ہیں کہ تم تقسیم کر دو, نہیں, ہمیں تمہاری پوری زندگی چاہیے. انا للہ, کیا مطلب ہے اس کا, آگے نہیں پڑھ رہا ہوں چونکہ ڈرنے لگتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے. انا للہ کیا مطلب ہے, مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں. ہم سے مراد کیا, ہماری جان بھی اللہ کی, ہمارا مال بھی اللہ کا, ہماری اولاد بھی اللہ کی, ہماری پوری زندگی اللہ کی. تو جب پوری زندگی اللہ کی ہے تو یہاں پر آپ تفصیل نہیں کر سکتے کہ یہ بیوی کا, یہ بچوں کا, یہ فلاں کا, یہ عبادت کا نہیں. اسلام واحد ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے کہا کہ تمہاری پوری زندگی عبادت ہونی چاہیے. کس طریقے سے عبادت ہونی چاہیے, تم مزدور ہو, مزدوری کر رہے ہو, مزدوری کرنا عبادت ہے. اگر تم دکان پر بیٹھتے ہو, دکان پر بیٹھنا عبادت ہے. اگر سروس کر رہے ہو, دفتر جاتے ہو, دفتر میں بیٹھنا عبادت ہے. اگر اسٹوڈنٹ ہو اور پڑھ رہے ہو تو تعلیم حاصل کرنا عبادت ہے. اور اگر سب محنتیں کرنے کے بعد آپ تھک چکے ہو اور سونا چاہتے ہو تو سونا عبادت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پوری زندگی تمہاری عبادت ہے. عزیزو, یہ ہے اسلام کا قانون کہ تمہاری پوری زندگی عبادت ہونی چاہیے. بس شرط ایک ہے, شرط یہ ہے کہ جو قانون ہم نے معین کیا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, جو اسلام ہم نے معین کیا ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے. اگر تم نے ہمارے رسول کی اتباع کی جس کو ہم نے تمہارے لیے اسوہ حسنہ بنایا تھا,
تو پھر تمہاری پوری زندگی عبادت ہے، تمہاری زندگی کا ایک ایک عمل عبادت ہے۔ عزیزوں، کتنا عظیم پیغام دیا ہے ہمارے رسول نے اور اسلام نے کہ تمہاری پوری زندگی عبادت ہونی چاہیے۔ اب انسان اگر دفتر میں بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو کام کر رہا ہے اگر وہ خالی جاب سمجھ کر کرتا تو اس کے لیے کتنا سخت ہو جاتا، لیکن جب وہ یہ سوچ کر کرے گا کہ میں تو خدا کی عبادت کر رہا ہوں تو پھر اس میں کتنا لطف آئے گا۔ انسان اگر خالی یہ سوچ کر رہتا کہ مجھے امتحان میں پاس ہونا ہے، مجھے نمبر لانے ہیں، تو شاید وہ مزہ نہ آتا، لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ بھی ہو کہ میں جتنی دیر پڑھ رہا ہوں تو یہ عبادت الہی میں مصروف ہو رہا ہوں، عبادت الہی میں میرا وقت شمار ہو رہا ہے، تو پھر اس میں کتنا لطف آئے گا۔ حتیٰ کہ اگر پڑھ چکے ہو کھیلنے کی ضرورت ہے تو جتنا معین کیا ہے اگر تم کھیل رہے ہو تو تمہارے لیے کھیلنا بھی عبادت ہے۔ یہ تھا اسلام کا پیغام، پوری زندگی عبادت ہونی چاہیے۔ عزیزوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چل رہے ہو۔ اگر تم نے راستہ چھوڑ دیا تو پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلو، محنت کرو، مزدوری کرو، پڑھو لکھو، جو بھی قدم اٹھاؤ گے وہ سب کا سب عبادت ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، آپ کے ذوق کے مطابق ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے کہ ہمارا وہ رسول کہ جس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہماری پوری زندگی عبادت بن رہی ہے، اس رسول کا مرتبہ کیا ہوگا، اس کا مقام کیا ہوگا؟ کیا وہ خود سراپا عبادت نہیں ہوگا؟ اور اگر وہ سراپا عبادت ہے تو وہ اگر کسی کے لیے یہ کہہ دے کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا عبادت ہے تو اس کا مقام کیا ہوگا؟ تمہاری پوری زندگی اور پھر ہر عمل تمہارا عبادت ہے۔ اگر اپنی شخصی زندگی میں مصروف ہو تو تمہاری شخصی زندگی نہیں ہے، اگر گھر میں ہو تجمل کرنا چاہتے چاہیے۔ عزیزوں، تمہارا لباس پہننا بھی عبادت ہے، تمہارا سونا بھی عبادت ہے، تمہارا جاگنا بھی عبادت ہے، لیکن ہونا چاہیے اسلام کے دائرے کے مطابق۔ اور محنت کرو، مزدوری کرو۔ اسلام کبھی یہ نہیں کہتا کہ غربت میں زندگی گزارو، افلاس میں زندگی گزارو اور تم بوسیدہ زندگی گزارو۔ اسلام کبھی بوسیدہ مسلمان کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ہمیں تو سب نے یہ درس دیا ہے کہ محنت کرو، مزدوری کرو تاکہ عزت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اور اگر کبھی کوئی ضرورت بھی پیش آئے تو ہاتھ مت پھیلانا، اس لیے کہ یہ ہاتھ پھیلانا انسان کے سامنے انسانیت کی موت ہے۔ اگر ہاتھ ہی پھیلانا ہے تو خدا کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ اگر کبھی کوئی چیز طلب کرنی ہے تو اپنے بازوؤں سے طلب کرو، اگر کوئی چیز طلب کرنی ہے تو اپنے پسینے سے طلب کرو، اگر کوئی چیز طلب کرنی ہے تو اپنی محنت سے طلب کرو، انسانوں سے طلب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام کا پیغام۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سماعت کرو۔ مدینے کی گرمی ہے اور آپ سمجھئے کہ شدت دھوپ اور آفتاب کی تمازت اور تیز لوئیں چل رہی ہیں، اور ان لوؤں میں کہ جہاں فضا شعلے برسا رہی ہے، صادق آل محمد اپنے فارم میں اور اپنے باغ میں امام خدا لیے ہوئے محنت کر رہے ہیں اتنی گرمی میں۔ عزیزوں، ہمارے عیب نہیں ہے محنت کرنا۔ جب محنت کر رہے ہیں کسی زر طلب انسان نے دیکھا، تمام انسان تو برابر نہیں تھے نا، تمام انسان برابر نہیں تھے۔ ایک زر طلب انسان آتا ہے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ کہتا ہے کہ فرزند رسول زمانہ کتنا بدل چکا ہے۔ کا کیا مطلب؟ کا ایک زمانہ وہ تھا جو آپ کے جد بزرگوار کا زمانہ تھا۔ کہا وہ زمانہ ایسا تھا کہ جہاں وہ پوسیدہ کپڑے، وہ پیمن لگے ہوئے لباس، وہ فاتح کشی، وہ کئی دن کے روزے، اور ایک آپ کا زمانہ ہے کہ آپ دولت کمانے پر، دنیا کمانے پر کتنے حریص ہیں۔ کس سے کہا؟ امام سے کہا کہ آپ دنیا کمانے پر کتنے حریص ہیں۔ ایک طرف وہ آپ کے جد امجد کی بوریا نشینی، اور ایک طرف آپ کا یہ شاہانہ انداز زندگی، ایک طرف آپ کے جد بزرگوار کے وہ پیوند لگے کپڑے، اور ایک طرف آپ کے یہ زرین لباس، اور ایک طرف وہ جو کی سوکھی روٹیاں، اور دوسری طرف آپ کا حصول دنیا کے لیے محنت کرنا۔ کا مولا، اس وقت تو پرندے بھی اپنے گھروں سے نہیں نکلتے اور اس وقت آپ محنت کر رہے ہیں، آخر اس کا فلسفہ کیا ہے؟
اللہ اکبر. جیسے ہی میرے مولا نے سنا, ایک مرتبہ میرے مولا ایک جملہ کہتے ہیں نادان تمہیں بھی معلوم نہیں ہے کہ اسلام کیا سکھاتا ہے. امام نے کہا کہ ہم راحتوں کو چھوڑتے ہیں, ہم آسائشوں کو چھوڑتے ہیں, ہم محنت کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ضرورتیں حد سے بڑھ کر تم جیسے ذلیل انسانوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر غصہ ہو جائے. ہم اس لیے محنت کرتے ہیں کہ جو ہماری ضرورتیں ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے حق سامنے ہم ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جائیں. ہم کماتے ہیں اس لیے کماتے ہیں تاکہ خود بھی عزت کی زندگی گزارے اور دوسروں کو بھی عزت کی زندگی گزارنے کا موقع دے. دوستو, ہمیں اہل بیت اطہار نے یہ درس دیا ہے, یہ پیغام دیا ہے کہ تمہیں بہترین زندگی گزارنی چاہیے. اور اگر یہ جو کہا جاتا ہے کہ علی سوکھی روٹیاں کھاتے تھے, ٹھیک ہے علی سوکھی روٹیاں کھاتے تھے, لیکن فرق ہے علی میں اور ہم میں. ہمیں کبھی علی نے نہیں کہا کہ تم سوکھی روٹیاں کھاؤ. علی نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ خدا نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا پورے طریقے سے استعمال کرو, لیکن جائز طریقے سے نعمتیں ملنی چاہیے. ایک صحابی ہے مولا کائنات کا, ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے, سر جھکا کے بیٹھ جاتا ہے. میرے مولا نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کیا بات ہے, آج بڑے مایوس نظر آ رہے ہو. کہا مولا کیا بتاؤں, آپ کی محبت میں میرا بیٹا گیا. غور کیجیے گا, سو تو نہیں رہنا آپ ابھی, صلوات پڑھیں. وہ کہتا ہے مولا آپ کی محبت میں میرا بیٹا گیا. علی سن سکتے ہیں مولا اس جملے کو کہ آپ کی محبت میں, علی کی محبت میں کوئی جائے گا؟ علی کی محبت میں تو دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے. بس ایک مرتبہ میرے مولا نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مولا سمجھ میں نہیں آتا. کہا کیا مطلب ہے سمجھ میں نہیں آتا؟ کہا مولا یہ باہر کھڑا ہوا ہے, اگر آپ کہیں تو میں بلا لوں اپنے بیٹے کو. میرے مولا نے کہا بلاؤ. بس ایک مرتبہ جب اس کو بلایا تو جو صحابی کا بیٹا تھا وہ اندر آیا, پھرتا جلتا ہوا, ڈولتا ہوا, ٹھیک ہے, جس طریقے سے بانس کے اوپر کپڑے ڈال دیے ہو نا, بالکل اس طریقے سے. جیسے امام نے دیکھا, امام نے دیکھنے کے بعد کہا کہ بھائی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے, کیا ہو گیا؟ کہا کچھ بھی نہیں مولا. کہا تیرا باپ کہہ رہا ہے گیا, تیری حالت ایسی ہے اور تو کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں مولا, کچھ تو ہے, بتا کیا بات ہے. ایک مرتبہ کہتا ہے مولا میں آپ کی تعصیب کرتا ہوں, آپ کی پیروی کرتا ہوں. کہا کیا مطلب؟ کہا مولا آپ کی ڈائٹ ہے 3 لقمے, میں بھی 3 لقمے کھاتا ہوں. کتنا بڑا ہوئی ہے آپ کی ڈائٹ, 3 لقمے آپ بھی کھاتے ہیں, 3 لقمے میں بھی کھاتا ہوں مولا, اور میں تو ہر کام میں آپ ہی کی. اللہ اکبر. جیسے اس نے جملہ کہا میرے مولا نے سر پکڑ کے کہا ہائے. عزیزو, امامت کی بزم میں بیٹھنے والے بھی اسرار امامت کو نہیں جانتے تھے جو امامت کی بزم میں بیٹھتے تھے. جیسے اس نے جملے کو کہا نا کہ مولا آپ کی اتباع میں, آپ کی تعصیب میں میں بھی 3 لقمے کھاتا ہوں, میرے مولا کی پیشانی پر نفرت کے آثار ظاہر ہونے لگے اور ایک مرتبہ غصے میں کہتے ہیں تو جو 3 لقمے کھاتا ہے تو کیا کائنات کا امام ہے؟ تو جو 3 لقمے کھاتا ہے کیا تو کائنات کا امام ہے؟ اللہ اکبر. عزیزوں, میرے مولا نے کہا کہ نادان یہ جو 3 لقمے میں کھا رہا ہوں یہ اس لیے کھا رہا ہوں کہ میری پوری رعایا میں, میری پوری حکومت میں کوئی ایسا نہ ہو جس نے علی سے کم کھانا کھایا ہو. سبحان اللہ. کوئی ایسا نہ ہو جس نے علی سے کم کھانا کھایا ہو. میں اس لیے کہتا ہوں تو امام ہے, تجھ سے کون پوچھے گا روز محشر, خدا تجھ سے کہے گا تو نے 3 لقمے کیوں نہیں کھائے تھے؟ عزیزو, ہم کہاں ہیں؟ ہمیں علی کے پیغامات کو دیکھنا چاہیے. میرے مولا نے کہا کہ میں امیر المومنین ہوں, میں حاکم وقت ہوں. اگر میں کوئی ایسا کھانا کھاؤں کسی ایک وقت کہ پوری میری رعایا میں, پوری حکومت میں اگر اس دن کسی ایک کی مجھ سے کم غذا رہ جائے, روز محشر کو میرا دامن گیل ہو سکتا ہوں. میرے مولا نے کہا کہ میں جو آج یہ لباس پہن رہا ہوں جو تم میرے بدن پر دیکھ رہے ہو تو یہ اس لیے ہے کہ غیر بھی دیکھ کر یہ نہ کہہ سکے کہ علی کا لباس تو مجھ سے اچھا ہے. یہ ہے میرے مولا کی سیرت. کہا کہ تم نعمتیں کھاؤ, تم نعمتیں استعمال کرو, خدا نے مومنین کے لیے نعمتیں بھیجی ہیں, اگر مومنین نہیں کھائیں گے تو کون کھائے گا؟ میرے مولا نے ایک جملہ کہا کہ امیر ہونا خالی دولت کی بہتات نہیں ہے. امیر کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے بعد دولت بہت ہو, نہیں. امیر کا مطلب یہ ہے امیر دولت کی بہتات سے نہیں بنتا, بلکہ امیر غربت کی آبرو سے بنتا ہے.
अमीर गरीबों का सहारा होता है, उसे कहते हैं अमीर। अमीर उसे नहीं कहते जिसके पास बहुत ज्यादा दौलत होती है, अमीर उसे कहते हैं जो गरीबों का सहारा बनता है। तो अज़ीज़ों, हमें यह दर्श दिया गया कि बेहतरीन जिंदगी गुजारो, ज्यादा से ज्यादा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा खाओ, लेकिन एक चीज नजर में रहे कि अगर हम तुमसे मांगे तो खुम्स की सूरत में उसको ले जाकर जमा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन सब नहीं, कितना मांगते हैं? पूरे साल में जो बच जाता है उसका 5वां हिस्सा हमें चाहिए। इतना ही तो चाहिए। तुम दौलत के मालिक नहीं हो, अमीन हो, यही तुम्हारा इम्तिहान है। जब हम दें खुदा का शुक्रिया अदा करके दो, और जब हम वापस मांगे तो वापस पलटाते हुए हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि तुम उसके मालिक नहीं थे, तुम तो अमीन थे, तुम्हारे पास अमानत थी, जिसकी अमानत थी उसने ले ली। एक मरतबा से बात पढ़े मोहम्मद। तो बस मोहतरम में इस तरीके से जिंदगी मोहम्मद क्या करते थे, आले मोहम्मद की जिंदगी किस चीज पर गुजरती थी? तो मैंने एक दिन इशारा किया था मुख्तसर तौर पर, आले मोहम्मद का ज़राअत की फार्म था, रेड सी, बहरे अहमद के किनारे पर, और उसमें खेतियां होती थी, उसमें मेहनत और मजदूरी करते थे, ऐसे ही नहीं थे। और मालूम है उसमें कितना गेहूं पैदा होता था, कितना गंदुम पैदा होता था। रिवायत कहती है कि इतना गंदुम पैदा होता था कि 3 साल तक कहत के आलम में मदीने वालों के लिए कमी नहीं पड़ेगी। अगर कहत पड़ जाए तो 3 साल तक मदीने वालों के लिए कमी नहीं पड़ेगी। रसूल के बाद हजरत अली अलैहिस्सलाम वहीं पर रात दिन खिदमत किया करते थे, रात दिन मेहनत किया करते थे। हमारे तमाम इमामों ने मेहनत और मजदूरी की खाई है, दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाया। और हमें भी यही दर्ज दिया है कि अगर हमारे चाहने वाले हो, हमारे मानने वाले हो, तो इज्जत की जिंदगी गुजारना, कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाना। एक मरतबा से बात पढ़ेंगे मोहम्मद। लेकिन ये नुक्ता नजर में रहे कि कभी मालिक मत बन जाना। जो दौलत तुम्हारे पास है वो अमानत है, वो दूसरों का भी उसमें हक है। अगर दूसरों को जरूरत पड़ती है तो उसको भी तुम्हें देना जरूरी है। और फिर जो रुकूम शरिया है उनका निकालना भी जरूरी है। और ये खुद तुम्हारे फायदे के लिए है, खुदा का इससे कोई फायदा नहीं है। जितना दोगे उसकी बरकतें तुम्हारे कारोबार में जाहिर होंगी, जितना उसके नाम पर खर्च करोगे। तुम तिजारत करते हो, खुदा से जरा तिजारत करके देखो, फिर देखो किस तरीके से अल्लाह तुम्हें अता करता है। अजीजों, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम एक रिवायत और बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। एक मरतबा सवाल पढ़ें मोहम्मद। अजीजों, हमारा मिजाज नहीं है इस तरह की गुफ्तगू सुनने का। अभी अगर मैं किसी जंग का तज़किरा कर दूं तो क्या बात है, लेकिन नहीं, मेरी जिम्मेदारी है कि ये पैगाम भी आपको यहीं से मिलेंगे। अहले बैत अतार के फजाइल, हमारी जिम्मेदारियां सब कुछ यहीं से बयान होंगी। तो इसलिए हो सकता है कि थोड़ा सा खस्तगी के आसार भी जाहिर हो सकता है, नींद भी कहीं आ जाए, क्योंकि जब मिजाज के खिलाफ गुफ्तगू होती है तो नींद भी आने लगती है। लेकिन मोहम्मद बोले, मोहम्मद बुलंद तरसो, मुश्किलात हर माशरे में होती हैं, लेकिन इस्लाम ने दर्ज दिया कि इंसान वो है जो दूसरों की मुश्किलात में काम आए, खाली अपने लिए नहीं जीना। हमारे छठे इमाम की एक मशहूर रिवायत है कि एक मरतबा मदीने में कहत पड़ता है, और कहत की सूरत हाल ये थी कि आप अगर अपने सैलाब से फर्ज करें तो सैलाब की कोई वो नहीं थी उसके सामने हैसियत। रिवायत में मिलता है कि मदीने में गेहूं या चावल, आप क्या तो चावल की मिसाल दें तो ज्यादा बेहतर है ना, हमारे यहाँ गेहूं ज्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। यानी गेहूं या चावल, कोई भी खाने की चीज नायाब थी, लोग तरसते थे लेकिन मिलता नहीं था। लोग पत्ते खाकर जिंदगी गुजार रहे थे। और करेंगे, जब ऐसा होता आया, एक मरतबा मेरे मौला ने देखा, मेरे मौला ने एक मरतबा गुलाम से पूछा क्या पोजीशन है मदीने की? का मौला, मदीने की बहुत बुरी सूरत हाल है, कहत पड़ा हुआ है। अल्लाह अकबर। का अच्छा, गेहूं और चावल? का मौला कुछ भी नहीं है, बाजार में भूखे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा कि हमारे गोदाम का क्या हाल है? कहा कि मौला हमारे पास इतना है, जरूरत के लायक है, हमारे लिए ये वक्त गुजर जाएगा। अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने एक मरतबा कहा कि नहीं, सब ले जाकर मुसलमानों के बाजार में फ्री तकसीम कर दो। वो कहता है मौला का चाहने वाला कि मौला अगर हमने तकसीम कर दिया दुनिया उमड़ आएगी, हमारे पास खाने को नहीं रहेगा। जैसे आज वो पत्ते खाकर जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमें भी पत्ते खाकर जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने कहा नादान, यही तो बात है, खुदावंद आलम ने जो ये हमें दिया है तो ये हमारी मिल्कियत नहीं है, ये उसकी अमानत है। जब आज
اس کے بندوں کے لیے ضرورت ہے تو ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم ان کے بندوں کے اوپر قربان کر دیں. جیسا وقت سب کے اوپر آئے گا ایسا ہی وقت ہمارے اوپر آئے گا. جو ان کے ساتھ ہوگا وہی ہمارے ساتھ ہوگا. اس کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو عزیزو خیر اسلام کی تعلیم تھی کہ ہم بہترین زندگی گزاریں, بہترین مکان, بہترین گاڑی, جہاں سے گفتگو شروع کی تھی, ٹھیک ہے, بہترین لباس, کہ دور سے الگ لگے کہ کوئی مسلمان آ رہا ہے. مسلمان, ٹھیک ہے نا, اسلام یہی تو ہے. مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا ہے. لگے کہ کوئی ہمارے رسول کا چاہنے والا آ رہا ہے, عزیزو دور سے پتہ چل جائے. وہ لفظ استعمال کیا تھا میں نے کہ جیسے حسین رخسار پر تل ایسے غیر کی محفل میں مسلم. ایسا ہونا چاہیے مسلمان کو. بہترین زندگی گزارو, بہت اچھا مکان, بہت اچھی گاڑی, بہت اچھے کپڑے. لیکن آج کل ہوتا کیا ہے, پھر بھی آپ کے کشمیر میں تو غنیمت ہے, اگر یہاں سے باہر نکلیں دہلی وغیرہ یا ہماری طرف اگر آپ آئیں تو بڑی عجیب صورتحال ہے. جو بہترین مکان, بہترین بنگلاز, بہترین ویلاز, وہ سارے سیون لائنز, سڑکیں صاف, بہترین پارک, سمجھ جائیے غیروں کا ہے. کافر رہتے ہیں یہاں پر. جو لوگ باہر گئے ہیں ان کو پتا ہے. اور جہاں آپ جائیں بدبو, بھنگا, نالی, گالی, مکھی, مچھر کا یہ کیا ہے؟ کپڑوں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ. یہ اب آ گیا محمد رسول اللہ کہلا تھا. اللہ اکبر, معاذ اللہ. رسول نے تعلیم دی تھی کہ النظافت من الایمان, صفائی ایک مومن کی علامت ہے. اگر صفائی نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے. لیکن ہم کس منزل پر آ گئے عزیزو؟ اسلام اتنی بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے کہ کسی مکتب نے نہیں سکھایا. لیکن اس کو جاننے کی کوشش کرو, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. میں آپ سے پوچھتا ہوں, نماز واجب ہے یا طہارت؟ بولیں جی. نماز واجب نہیں ہے, بعد میں پہلے طہارت ہے. پہلے طہارت واجب ہے. اگر میں بات طہارت ہوں, باوضو ہوں, تو کیا مجھے واجب ہے کہ میں جا کے طہارت کر کے آؤں؟ نہیں. اب کیا واجب ہے؟ لیکن چونکہ طہارت ہے. نہیں, نماز وہ ٹھیک ہے کہ مقدمے کے طور پر طہارت واجب ہے, لیکن در واقع نماز واجب ہے. حقیقتاً اور بے نفسی نماز واجب ہے. لیکن کیسے؟ ایسے نماز واجب نہیں ہے, بلکہ پہلے آبروئے نماز کی خاطر اپنے بدن کو پاک کرو. پھر یہ آبروئے نماز کی خاطر اپنے لباس کو پاک کرو. جب یہ دونوں چیزیں پاک ہو جائیں تو اب شریعت کہتی ہے کہ اپنے ذہن کو پاک کرو. اور جب ذہن پاک ہو جائے تو اپنی روح کو پاک کرو. اللہ اکبر. نماز کا مرتبہ کیوں نہیں ہمیں نماز اس منزل پر پہنچا پاتی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. یہ ہمیں شریعت نے بتایا ہے کہ آبرو اتنی عظیم ہے نماز کی کہ جب نماز کا ارادہ کرو, قرآن نے کہا اذا قمتم للصلاۃ, جب ارادہ کرو تو پہلے نماز اتنی عظیم شے ہے کہ پہلے اس کی خاطر اپنے بدن کو پاک کرو, پھر اپنے لباس کو پاک کرو, پھر اپنے ذہن کو پاک کرو, اور پھر اپنی روح کو پاک کرو. اور جب روح کو پاک کر لو تو اب ان طیب و طاہر ذوات مقدسہ کا دامن اپنے ہاتھوں میں تھام لو جن کو خداوند عالم نے معصوم بنایا ہے. اور جب اپنے دل کو ان کی محبت سے لبریز کر دو, اس کے بعد خالق کے سجدے میں سر رکھ دو. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا علی مولا, لبیک یا علی مولا. سزا محترم ایسے نہیں. اگر لباس گندا ہے, بدن گندا ہے, ذہن گندا ہے, روح گندی ہے, تو تم نماز کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. نماز پڑھو گے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور تم نماز کی حقیقت تک اس لیے نہیں پہنچ سکتے کہ اس سے پہلے تمہیں اہل بیت تک پہنچنا ہے. اور اہل بیت وہ ہیں کہ جن سے ہر طرح کی کثافت دور ہے. عزیزو, ہر طرح کی کثافت تو اہل بیت کے پاس نہیں آ سکتا. چاہے جسم گندا ہو, چاہے ذہن گندا ہو, چاہے روح گندی ہو. تم جتنا دور جانے کی کوشش کرو گے, خدا کا نظام ایسا ہے کہ اتنی دور ہوتے چلے جاؤ گے اگر اپنے آپ کو پاک نہیں کیا. جسم اور لباس ظاہری کثافتوں سے پاک ہونا ہے, لیکن ذہن معنوی کثافتوں سے پاک ہونا ہے. کسی مومن کے خلاف تمہارے ذہن میں کوئی خیال بھی نہیں, کسی کے خلاف تمہارے دل میں کوئی کینہ بھی نہ ہو. تو عزیزو یہ اسلام کی تعلیمات تھی. اور اس کے بعد جب تم مصلی عبادت پر آؤ گے تو جتنا نیچے جھکتے چلے جاؤ گے اتنے ہی بلند ہوتے چلے جاؤ گے. عزیزو, قیام سے لے کر رکوع اور رکوع سے لے کر سجود,
سب سے آخری منزل ہے سجدے کی. تو جب انسان اپنے سر کو اس سجدے میں رکھتا ہے تو خداوند عالم اس سر کو اتنا بلند کرتا ہے, اتنا بلند کرتا ہے, اتنا بلند کرتا ہے کہ انسان کی معراج بنا کرتا ہے. نماز معراج ہے نا انسان کی, یہ اسی لیے معراج ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے اس کے جو مقدمات ہیں ان کو پورے طریقے سے تمہیں طے کرنا ہے. تو عزیزان محترم, بس گفتگو مجھے یہیں پر روکنی ہے. آج پھر بھی کافی طولانی ہو گئی, چند جملے مسائل کے ہو جائیں. عزیزو, نماز کی گفتگو ہو رہی ہے. نماز کے بہت سے مقدمات ہیں. نماز کا بہت بڑا مرتبہ ہے. نماز کا درس میں اہل بیت نے دیا, اور جو عظمت نماز کی مولا حسین نے بتائی ہے کربلا کے میدان میں. عزیزو, جب جنگ شروع ہوئی تو میرے مولا نے, اصحاب بھی کتنے عظیم تھے, اصحاب نے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا. میرے مولا نے نہیں کہا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا, بلکہ ایک صحابی نے کہا تھا. میرے مولا نے مسکرا کر کہا خدا تجھے نماز کا سعید, تو نے ہمیں یاد دلایا ہے کہ نماز کا وقت. ایسا نہیں ہے کہ امام بھولے ہوئے تھے, امام بھول نہیں سکتے, لیکن اپنے اصحاب کی عظمت بتانا چاہتے تھے کہ ہمارے اصحاب کتنے عظیم ہیں. عزیزو, اگر اس موضوع پر گفتگو کروں ادھر میں آیا ہوں تو طولانی ہو جائے گی. بس مختصر طور پر میں عرض کروں کہ آج کی شب آپ کے یہاں مخصوص ہے شہزادے علی اکبر سے. علی اکبر کا غم بہت بڑا ہے. یہ وہ ہے کہ ہر معصوم نے اس کی جوانی پر لکھا کیا. کڑیل جوان ایک قربانی دیتا ہے. عزیزو, روایات میں ملتا ہے علی اکبر ایک تو حسن مشہور تھا. علی اکبر اتنے حسین و جمیل تھے علی اکبر, اور دوسرے آپ کی جوانی.